بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ صرف عمران خان ہی مشکل میں نہیں ہے, حکومت بہت مشکل میں, اور سب سے زیادہ تو مشکل میں پاکستان ہے. ہم لوگ شخصیتوں پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ جی عمران نے غلطی کی, وہ کمزور ہو گئے یا حکومت کمزور ہو گئی. اس وقت بدقسمتی سے ملک کی جو صورتحال ہے اس پر ہم لوگوں کی اگر بڑا منظرنامہ دیکھیں وہ بہت خطرناک ہے, اور اس میں جو فیلئر ہے وہ صرف عمران کا فیلئر نہیں ہے یا حکومت کا نہیں ہے, پاکستان کا خاکہ بدہن فیلئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس نہج پہ ہماری معیشت آ گئی ہے اور وہ کسی سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے. ایگزیکٹلی میں اسی بات پر آ رہی تھی سر, امید ایسی کی جا رہی تھی کہ خان صاحب شاید اے پی سی میں شرکت کریں گے, کیونکہ جب پچھلی بار اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جوائنٹ سیشنز کا بھی حصہ بنے تھے, عمران خان صاحب کی حکومت میں جوائنٹ سیشنز کا حصہ بنتے تھے. اس وقت خان صاحب نے, جس وقت ملک کو ضرورت ہے تمام لوگ ایک پیج پر ہو کر بیٹھے ہیں, خان صاحب نے انکار کر دیا. سر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو بجائے اے پی سی کے یہ تمام معاملات اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر اٹھانے چاہیے تھے. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کو اگنور کرنے کی, انڈرمائن کرنے کی بڑی پرانی تاریخ ہو گئی ہے. اور پھر ایک تو یہ بات ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو خود حکومت نے انڈرمائن کیا. اے پی سی کی ضرورت کیا ہے جب آپ کی تمام, آپ تو مانتے ہی نہیں نا عمران خان کو, آپ نے ان کے لوگ جو وہ آنا چاہ رہے تھے آپ نے ان کو آؤٹ کر دیا. پارلیمنٹ میں معاملہ لے بھی جاتے ہیں عامر صاحب, تب بھی خان صاحب تو نہیں آ سکتے تھے نا سر, وہ تو باہر ہو چکے ہیں اسمبلی سے. تو سر اگر میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں فرد کا نہیں ہوتا, بات یہ ہوتی جماعت کی بات ہوتی ہے. تو حکومت نے جس طرح سے بلایا, حکومت نے جو رویہ رکھا ہوا ہے, جو ان حالات کے باوجود وہ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. دیکھیں آپ کے بیانات پہ, بھئی آپ کے لوگ پکڑے جاتے تھے بدعنوانی کے کیسز پہ, عمران خان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں بیان دینے کے اوپر, تو بڑا فرق ہے. اور جب آپ اتنی بڑی انتقامی کارروائیاں کریں گے تو کوئی آپ سے مطلب ہے کہ سنجیدہ نہیں لے گا. پھر جس طرح سے بلایا کہ اسی طرح سے پھر جواب بھی آنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی سیاستدان خود نہیں بیٹھے تھے, ایک انویزیبل غیبی چھڑی تھی جس نے بٹھایا تھا. آج کل وہ غیبی چھڑی جو ہے اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. تو اگر میرے خیال میں اس وقت بھی جو پوری لوگ بیٹھے تھے وہ ایک وجہ تھی بٹھانے کی, اس میں بھی راحیل شریف صاحب کا عامر صاحب ویسے سر بات کچھ ایک جیسی لگتی ہے. عامر صاحب جی, پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں انہیں رلاؤں گا. آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ کس کو رلانے کی بات کرتے تھے, کیونکہ آج خان صاحب کے اپنے لوگ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نا سر. ہاں دیکھیں, یہ آنسو جو ہے نا, مطلب دیکھیں بعض اوقات ہوتے ہیں جو شریف آدمی ہوتے ہیں اس کو جیل اور کچہری کے جب چکر لگاتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور جو لوگ مطلب ایک یہ بھی کہنے کا ایک دیکھنے کا انداز ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا وہ کوئی خاکم بدہن کوئی بڑا برے لوگ ہوتے ہیں. تو آنسو آ جانا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی صرف خواتین روتی نہیں, مرد بھی روتا ہے, اور مرد بھی روتا ہوا اچھا لگتا ہے اگر اس کو ظاہر ہے اس کو اگر تکلیف ہوئی ہے اس کی بیٹیوں کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے, انسانی ہمدردی کا وہ ہے. اس میں مذاق اڑانا کون کب کہاں پہ کریک کر جائے, مجھے یاد ہے, میں آپ کو اطلاع دوں, جاتے جاتے ایک بات سنتی جائیے. 3 بار جی سر جلدی سے کلوز کر دیں. میں نے اٹک جیل میں جب ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس چل رہا تھا نواز شریف صاحب پہ, میں نے بڑا ان کو پریشان دیکھا تھا, بہت چہرے پہ ہوائیاں اڑا کرتی تھی. تو بات کی تھی ہر سیاستدان کے ساتھ. لیکن سر جو فواد چودھری صاحب والا ایشو تھا نا سر, جتنا بھی بڑا سیاستدان ہو والدین سب والد ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ دونوں مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے, ناظرین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.